السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میرے پاس اردو کی کتاب ہے، کلاس 1 کی، لکھا ہوا ہے میری کتاب، اور یہ فروزنس والوں کی کتاب ہے۔ تو آئیے سبق پڑھتے ہیں اس میں سے۔ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت رنگ ہیں، کتنی خوبصورت تصویر بنی ہوئی ہے۔ دیکھیے آپ نے کتنی پیاری تصویر ہے، 2 بچے جا رہے ہیں۔ کیا لگتا ہے یہ دونوں بہن بھائی ہیں؟ جی، اور دونوں نے چھتریاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ ایک کی نیلے رنگ کی ہے اور ایک کی اس کے رنگ کی ہے، کون سا؟ پرپل کو کیا کہیں گے؟ جامنی رنگ کی ہے۔ اور تتلیاں ہیں، پھول ہیں، اور پیچھے وہ دیکھیں پودے نظر آ رہے ہیں۔ بچے کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے یہ پارک میں جا رہے ہیں، پکنک منانے جا رہے ہیں۔ چلیں جی، تو آئیے ہم آج کا سبق پڑھتے ہیں، اس میں سے دیکھتے ہیں کون سا سبق ہے۔ سبق ہے میری عادتیں۔ کیا سبق کا نام ہے؟ میری عادتیں۔ عادت کیا ہوتی ہے؟ جو کام آپ بار بار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی عادت بن جاتا ہے۔ اگر آپ اچھے کام کریں گے تو اچھی عادت ہوگی، اگر وہ کام غلط ہوگا تو وہ غلط عادت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس سبق میں سے دیکھتے ہیں یہاں کس کی بات ہو رہی ہے، کس کی عادتیں کی بات ہو رہی ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں سبق۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم خاص الفاظ پڑھتے ہیں۔ سبق کا نام ہے میری عادتیں۔ عادت کی جمع عادتیں ہوتا ہے، میری عادتیں۔ پہلا ہے لفظ پسند، پھر طریقہ، ختم، مطلب، نصیحت۔ تو آئیے پڑھتے ہیں سبق۔ لکھا ہوا ہے میری دادی اماں، میری دادی اماں میرے چچا کے ساتھ گاؤں میں رہتی ہیں۔ میں گرمیوں کی چھٹیوں میں گاؤں جاتی ہوں۔ یہ کوئی لڑکی اپنی بات بتا رہی ہے۔ اب دیکھیں گے یہ لڑکی کون ہے۔ وہ کہہ رہی ہے میری دادی جان میرے چچا کے ساتھ گاؤں میں رہتی ہیں، میں گرمیوں کی چھٹیوں میں گاؤں جاتی ہوں۔ مجھے گاؤں کی صاف ستھری ہوا بہت اچھی لگتی ہے۔ اپنے چچا کے بچوں کے ساتھ کھیتوں میں جانا مجھے پسند ہے۔ میری دادی اماں مجھے بہت پیار کرتی ہیں۔ سب بچوں کی دادی اماں بہت پیار کرتی ہیں۔ میری دادی اماں مجھے بہت پیار کرتی ہیں، وہ میرے لیے مزیدار پراٹھے بناتی ہیں۔ وہ مجھے لسی اور دودھ ملائی کھلاتی ہیں۔ مجھے دادی اماں کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں نے بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ انہی سے سیکھا ہے۔ ہمیں بڑوں سے بات کرتے وقت کیسے بات کرنی چاہیے؟ عزت سے، احترام سے اور آہستہ آواز میں بات کرنی چاہیے۔ اس لیے جب میں بڑوں سے ملتی ہوں تو سب کو سلام کرتی ہوں، سب کی دعا لیتی ہوں۔ بہت اچھی بچی ہیں آپ تو۔ اگر 2 بڑے باتیں کر رہے ہوں تو میں بیچ میں نہیں بولتی۔ جب وہ بات ختم کر لیتے ہیں تو پھر میں اپنی بات شروع کرتی ہوں۔ میرے چچا جان کو میری یہ عادت بہت اچھی لگتی ہے۔ کون سی اس کی عادت اچھی لگتی ہے چچا جان کو؟ کہ جب 2 بڑے باتیں کر رہے ہوں تو بیچ میں نہیں بولتی۔ میرے چچا جان کو میری یہ عادت بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ دانیہ، بچی کا نام کیا ہے؟ دانیہ۔ وہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ دانیہ کی طرح بات چیت کرنا سیکھو۔ تو دانیہ کیسی بچی ہے؟ دانیہ اچھی بچی ہے کیونکہ اس کی عادتیں اچھی ہیں۔ بات چیت کرنا سیکھو۔ میں جب دادی اماں کو چچا جان کی یہ بات بتاتی ہوں تو وہ خوش ہو جاتی ہیں۔ ایک دن دادی اماں نے مجھ سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ نہیں دادی جان، مجھے نہیں معلوم۔ یہ کہہ کر میں نے دادی جان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ادھر بیٹھو میں بتاتی ہوں۔ میں ان کے ساتھ ان کی نماز کی چوکی پر بیٹھ گئی۔ دادی اماں نے بتایا کہ السلام علیکم ایک دعا ہے۔ السلام علیکم ایک دعا ہے، اس کا مطلب ہے سلامت رہو۔ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ سلامت رہو۔ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو جواب میں وہ بھی آپ کو دعا دیتا ہے۔ میں نے دادی اماں سے کہا، اس کا مطلب ہے کہ میں ہر روز لوگوں کو دعا دیتی ہوں۔
اور وہ بھی مجھے دعا دیتے ہیں۔ تو السلام علیکم ایک کیا ہے؟ دعا ہے۔ جب ہم کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا آپ سلامت رہیں، تو آگے وہ بھی کہتے ہیں وعلیکم السلام، یعنی کہ آپ بھی سلامت رہیں، آپ پر سلامتی ہو۔ ٹھیک ہے۔ دادی اماں نے مسکراتے ہوئے میرا ماتھا چوما اور کہا، تم بہت سمجھدار بچی ہو، کتنی جلدی بات کو سمجھ لیتی ہو۔ جب تم گھر واپس جانا تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی یہ باتیں سکھانا۔ اچھے بچوں کو سب پسند کرتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم سب اچھے بچے بنو۔ میں نے دادی اماں سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ اچھی بچی بنوں گی اور ان کی نصیحت پر عمل کروں گی۔ تو یہ تھی دانیہ نے کی عادتیں، یہ بات دانیہ نے خود بتائی ہے کہ میری عادتیں کیسی ہیں۔ یہ سبق کا نام تھا میری عادتیں۔ تو دانیہ کیسی بچی تھی؟ اچھی بچی تھی۔ کیوں اس کو سب اچھا کہتے تھے؟ کیونکہ اس کی عادتیں اچھی تھی، وہ سب کو سلام کرتی تھی، بڑوں کی عزت کرتی تھی، اور جب دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں تو وہ بیچ میں نہیں بولتی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں نا؟ جی گڈ۔ آگے مشق کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے، سبق کے حوالے سے دیے گئے بیانات میں سے درست بیان کے سامنے ٹک اور غلط بیان کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ مثال دی گئی ہے۔ مثال ہے، میں سردیوں کی چھٹیوں میں گاؤں جاتی ہوں۔ وہ سردیوں کی چھٹیوں میں تو نہیں جاتی تھی، وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں جاتی تھی، اس لیے یہاں پہ کراس لگے گا۔ چچا جان کو میری عادت پسند ہے۔ بالکل چچا جان کو اس کی عادت پسند تھی، یہاں آپ ٹک لگائیں گے۔ اگر کوئی بات کر رہا ہو تو اپنی بات بھی شروع کر سکتے ہیں۔ بالکل نہیں جی، تو آپ یہاں کراس لگائیں گے۔ دادی اماں مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ جی، سب دادی اماں بچوں سے پیار کرتی ہیں۔ میں بات کو جلد نہیں سمجھتی۔ دانیہ بات کو جلد نہیں سمجھتی تھی، غلط ہے، وہ تو جلد سمجھ لیتی تھی ہر بات، یہاں پہ کراس لگے گا۔ یہ سبق جس بچی کے بارے میں اس کا نام دانیہ ہے، جی ہاں اس کا نام دانیہ ہی ہے، تو یہاں ہم ٹک لگائیں گے۔ سلام ایک دعا ہے۔ بالکل سلام ایک دعا ہے کہ یعنی آپ کی سلامتی ہو، آپ سلامت رہیں، دعا ہے۔ دادی اماں نماز کی چوکی پر نہیں بیٹھی تھی۔ نہیں، یہ تو ہم نے پڑھا تھا، دادی اماں نماز کی چوکی پر بیٹھی تھی، یہ دیکھیں سامنے لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ ہم کراس لگائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ دانیہ کے بارے میں سبق تھا۔ آگے دیکھ لیں آگے کیا لکھا ہوا ہے، چلیں آگے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے، واو، آپ کے پسند کی چیز آ گئی۔ دیے گئے الفاظ کے حروف معمم سے تلاش کریں اور لفظ کے سامنے لکھیں۔ پسند کے توڑ کیا ہوں گے؟ بولیں، پے سین نون دال، یہ تو ہمیں سامنے نظر آ گیا۔ پے سین نون دال، یہ کس کے توڑ ہیں؟ پسند کے توڑ ہیں۔ یہاں ایسے یہاں سے دیکھنا ہے، اور انہوں نے کہا سامنے لکھیں، تو یہ آپ یہاں سامنے لکھیں گے، پے لکھیں گے، پے ڈیش سین نون اور دال، پسند، یہ پسند کے توڑ ہمیں مل گئے۔ پھر ہے طریقہ۔ اب طریقہ کے توڑ ڈھونڈنے ہیں یا خود کرنے ہیں؟ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اچھا، توئیں ڈھونڈے کہاں؟ یہ توئیں مل گیا، ایک توئیں اور توئیں کوئی نہیں ہے، ایک توئیں یہ بھی ہے۔ توئیں کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ رے آتا ہے۔ یہاں توئیں کے بعد لام ہے، اور یہاں توئیں کے بعد، اچھا یہ یوں آ رہا ہے، توئیں رے یہ کاف ہے، اس طرح۔ تو یہ اب ہم یہاں لکھیں گے توئیں، ایسے توئیں لکھیں گے، پھر رے لکھیں گے، تری، ای کی ساؤنڈ آئے جب آتی ہے تو ہم چھوٹی یہ لکھتے ہیں توڑ میں، اور جب اے کی ساؤنڈ آئے تو ہم بڑی یہ لکھتے ہیں۔ چھوٹی اے کی آواز ای ہے، یہ ای انگلش والا ای، اور بڑی اے کی آواز اے ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تری، ای کی ساؤنڈ آ رہی، ای کی آواز آ رہی، تو ہم چھوٹی یہ لکھیں گے، تری کا کاف، اور آخر میں ہے، سوری، ہے بھی جب جوڑ کرتے ہیں تو ہے کی شکل ایسے ہو جاتی ہے، جب توڑ کریں گے تو گول ہے لکھی جاتی ہے۔ یہ کچھ اصول ہیں جو توڑ جوڑ کرتے وقت ہم نے یاد رکھنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح ای کی آواز آئے تو چھوٹی یہ لگاتے ہیں، اے کی آواز آئے تو بڑی یہ لگاتے ہیں۔ نصیحت، نصیحت میں نون سے شروع ہوگا، دیکھیں کہاں پہ نون ہے، نون کے بعد چے ہے، نصیحت میں سواد ہے،
نون کے بعد فے ہے، نہیں یہاں بھی نہیں توڑ ہمیں مل رہے، یہاں نون کے بعد رے ہے۔ اچھا اور ڈھونڈیں، یہ نون سواد، یہ نون کے بعد یوں ہے، نون سواد نصیحت ہے تحت، تو یہ آپ یہاں سے لکھیں گے۔ پہلے کیا لکھیں گے؟ نون، جب توڑ کرتے ہیں تو پورا حرف لکھتے ہیں نون، پھر سواد، اور جب جوڑ کرتے ہیں چھوٹی شکلیں لکھتے ہیں سواد، نصیحت چھوٹی ہی آئے گا کیونکہ ای کی آواز آئی ہے، جب ایک ہے اور تے، نصیحت۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ عادت۔ عادت کی تو ویسے بھی بہت آسان ہے لیکن ہم نے ڈھونڈنے بھی تو ہیں۔ عادت، عادت آئین دیکھیں کہاں پہ ہے، آئین، یہ سب سے اوپر مل گیا، آئین الف دال تے، عادت۔ تو یہاں سے آپ اس کو دیکھیں اور پھر یہاں لکھیں، آئین آپ پورا لکھیں گے، آئین، پھر الف، یہ دیکھیں آئین کے بعد الف جڑا ہوا ہے، پھر دال ہے اور پھر تے ہے، عادت۔ جب ہم جوڑ کرتے ہیں تو ہمیشہ چھوٹی شکلیں جوڑتے ہیں، یہ دیکھو یہ آئین کی چھوٹی شکل ہے، پھر یہ الف پورا لکھا جاتا ہے، دال اور تے، پھر مطلب، مطلب تو ہمیں یہاں سے نظر آ گیا، یہ دیکھیں مطلب، میم توئیں۔ اب آپ نے یہ مشق ضرور کرنی ہے کیونکہ آپ کا اب امتحان ہونے والے ہیں، اس طرح آپ کی دہرائی ساری ہو جائے گی اور آپ امتحان میں اچھے نمبر لیں گے، گریڈز اچھے آئیں گے آپ کے مطلب، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے الفاظ لکھ لیا، پسند، پے سین نون دال، طریقہ توئیں رے چھوٹی یہ، کاف ہے چھوٹی، ہم نے کیوں لکھا؟ کیونکہ ای کی آواز ہے، ای کا، طریقہ، نصیحت چھوٹی یہ ہے، نصیحت، عادت، مطلب، ٹھیک ہو گیا؟ اب پھر لکھا ہوا ہے دیے ہوئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ عادت، عادت کا کیا جملہ ہوگا؟ سچ بولنا اچھی عادت ہے، بالکل ٹھیک ہے، سچ بولنا اچھی عادت ہے، سچ بولنا اچھی عادت ہے، یہ دیکھیں سچ بولنا اچھی عادت ہے، یہ جملہ آپ کا بن گیا۔ اس طرح لکھیں گے سچ بولنا اچھی عادت، اور آخر میں ختمہ لگائیں گے۔ پھر ہے پسند، آپ کو کیا کھانے میں پسند ہے؟ مجھے کھانے میں سیب پسند ہے، مجھے برگر پسند ہے، ٹھیک ہے؟ اور اچھے بچوں کو سب پسند کرتے ہیں، کچھ بھی لکھ لیں۔ اور پسند کا اور کیا بن سکتا ہے؟ جیسے مجھے دال چاول بہت پسند ہے تو میں لکھ دیتی ہوں مجھے دال چاول بہت پسند ہے، میں نے لکھ دیا مجھے دال چاول پسند ہے یا بہت پسند ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جملہ ہو گیا۔ اب تیسرا لفظ ہے وعدہ۔ کیا آپ جب وعدہ کرتے ہیں، آپ وعدہ کرتے ہیں تو آپ پورا کرتے ہیں وعدہ؟ جی، وعدہ، جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ میرے دوست نے مجھے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ اتوار کو میرے گھر آئے گا، ٹھیک ہے؟ میرے دوست سے وعدہ کیا ہے کہ اتوار کو ہم کرکٹ میچ کھیلیں گے، ٹھیک ہے؟ اب دعا، ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اور دعا کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب مل کر دعا کرو کہ میرا کام، اکثر لوگ کہتے ہیں سب مل کر دعا کریں میرا کام جلدی ہو جائے، سب مل کر دعا کریں میرا کام جلدی ہو جائے۔ اور آخری لفظ ہے ختم۔ ختم، کیا آپ کا کام ختم ہو گیا ہے؟ اکثر ٹیچر آپ کو کہتی ہے نا کہ آپ کا کام ختم ہو گیا، تو یہی جملہ بنا لیتے ہیں، اور جب کیا سے جملہ شروع ہوگا تو پھر آخر میں کیا آئے گا؟ سوالیہ نشان، پھر سوالیہ نشان آئے گا اگر جملہ کیا سے شروع ہوگا تو، باقی سب کے آخر میں ختمہ لگے گا۔ جملہ جب بھی بناتے ہیں آخر میں آپ نے ختمہ لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھے جملے۔ عادت کا، سچ بولنا اچھی عادت ہے، پسند، مجھے دال چاول پسند ہیں، وعدہ، جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، دعا، سب مل کر دعا کریں کہ میرا کام جلدی ہو جائے، ختم، کیا آپ نے اپنا کام ختم کر لیا ہے؟ تو یہ تھے ہمارے جملے، اور بس اب ہم یہاں پہ ہی ختم کر دیتے ہیں، بہت لمبا ہو گیا۔ ابھی آپ یہ جملوں میں سے فعل کے گرد دائرہ لگائیں۔ فعل ہوتا ہے جو کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دانیہ نماز کی چوکی پر بیٹھ گئی، کیا اس نے کون سا کام کیا؟ بیٹھنے کا، تو بیٹھ گئی فعل ہے۔ دادی اماں نے دانیہ کو پیار کیا، دادی اماں نے کون سا کام کیا؟ پیار کیا، پیار کیا فعل ہے۔ اچھے بچوں کو سب اچھا کہتے ہیں، یہ فعل ہے۔ ابا جان بازار سے پھل لائے، ابا جان نے کون سا کام کیا؟ پھل لائے، تو پھل لائے فعل ہے۔
عادل نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا. عادل نے کون سا کام کیا؟ دروازہ بند کرنے کا. اس نے دروازہ بند کر دیا، تو یہ فعل ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. آپ نے سبق پڑھنا ہے اور اچھے بچوں کی طرح اپنے اچھی عادات اپنانی ہیں، اور بڑوں سے بات چیت کرتے وقت آہستہ آواز میں بات کرنی ہے، ادب سے بات کرنی ہے، اور سب کو سلام کرنا. جن کو آپ جانتے ہیں ان کو بھی، اور جن کو آپ جانتے نہیں ہیں ان کو بھی آپ نے سلام کرنا. اچھی عادتیں اپنائیں اچھے بچے. اوکے، اللہ حافظ.